وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے یہ پوسٹ بھیجی ہے جی محترم، یہ جو پوسٹ آپ نے بھیجی ہے اس میں یہ جو بات لکھی ہے نا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ اخلاص پڑھے تو اللہ اس پر 1000 رحمت کی نظر ڈالتا ہے پہلی آیت کے بدلے میں، اور دوسری آیت کے اجر میں اس کی 1000 دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور تیسری آیت کے بدلہ میں اس کے 1000 سوال پورے کرتا ہے، اور چوتھی آیت کے بدلے میں اس کی 1000 ایسی حاجتیں پوری کرتا ہے جو بہتر ہوں دنیا آخرت میں۔ اچھا نہیں جی، اس بات کا تو علم ہمارے پاس نہیں ہے، یہ تو میرے خیال میں بالکل کوئی من گڑت سی بات ہے۔ باقی اس کے بعد جو آگے پوسٹ میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی روایت درج ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا تو فرمایا واجب ہو گئی۔ کہتے ہیں میں نے عرض کیا کیا واجب ہو گئی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جنت۔ یہ روایت حسن درجے کی موجود ہے، اس کی سند حسن ہے، اس کی سند حسن ہے۔ سنن ترمذی کے اندر دیکھ لیں 2897 نمبر پر، اسی طرح جو ہے نسائی میں بھی یہ 995 نمبر پر ہے، اسی طرح مستدرک حاکم اور موطا امام مالک وغیرہ میں ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی سمع رجلا یقرأ قل هو اللہ احد فقال وجبت قلت وما وجبت قال الجنہ۔ جی یہ کہ نبی علیہ السلام نے ایک آدمی کو سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا تو فرمایا واجب ہو گئی۔ میں نے عرض کیا کیا واجب؟ آپ نے فرمایا جنت۔ اس کی سند حسن ہے۔ جو اوپر لکھی ہے بات ساری 1000 رحمت کے حوالے سے، یہ صحیح نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے سنن ترمذی کی حدیث 2641 نمبر جی اس کے متعلق پوچھا ہے جو 73 فرقے والی ہے۔ ہاں جی، اس میں یہ سنن ترمذی کے اندر یہ روایت اس نمبر پہ موجود ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات جو بیان کی ہے نا کہ تفرقت علی سنتین و سبعین ملتا وتفترق امتی علی 73 ملتا کلهم فی النار الا ملتا واحدتا قالوا ومن هي یا رسول اللہ قال ما انا علیہ واصحابی۔ یہ والی روایت جو ہے نا یہ ترمذی کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت کر کے یہ روایت بیان کی گئی ہے کہ فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور ایک فرقے کو چھوڑ کر باقی سبھی جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ کون سی جماعت ہوگی؟ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر ہوں گے۔ جی ان لفظوں کے ساتھ یہ روایت سنن ترمذی والی سند کے اعتبار سے تو ضعیف ہے، کیونکہ اس میں عبد الرحمن بن زیاد بن انم الافریقی، یہ عبد الرحمن بن زیاد بن انم الافریقی یہ ضعیف راوی ہے، اس پر ائمہ محدثین کی جرح ہے۔ اور سنن ترمذی والی سند میں سفیان ثوری عبد الرحمن بن زیاد سے ان سے بیان کر رہا ہے، یعنی اس کی تدلیس بھی موجود ہے، تو لہذا یہ سند تو ضعیف ہے جس میں مان علیہ و اصحابی کے لفظ ہیں۔ جی ان لفظوں کے ساتھ یہ روایت ضعیف ہے۔ البتہ اس کے علاوہ جو 2640 نمبر حدیث ہے سنن ترمذی کی، اس کو اہل علم و فضل محققین نے حسن قرار دیا ہے۔ اس میں یہی تفرقت الیہود علی 71 او 72 فرقۃ والنصارى مثل ذلك وتفترق امتی علی 73 فرقہ۔ یہ روایت جو ہے حسن انشاءاللہ، یہود 71 یا 72 فرقوں میں بٹ گئے اور نصارہ بھی اسی طرح بٹ گئے اور میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی۔ جی اس روایت کی سند کو محققین نے حسن قرار دیا ہے۔ اسی طرح سنن ابی داود کے اندر بھی اس طرح کی روایت موجود ہے۔ بہرحال جس میں ما انا علیہ و صحابی کے لفظ ہیں، ان لفظوں والی سنن ترمذی والی سند ضعیف ہے۔ باقی کامیاب وہی ہے، یہ مسئلہ صحیح ہے
کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرے گا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و فرما برداری صحیح معنوں میں کرے گا، کامیاب وہی ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔